عقیدہ توحید، اس میں دو چیزیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات۔ اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ کون کون سا رکھنا چاہیے، جب اس موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ نمبر دو، پیغمبر کی ذات، میں نے کہا نبی کی ذات کے بارے میں بھی، ایک ہے پیغمبر کی ذات، ایک ہے پیغمبر کی صفات، ان کے بارے میں عقیدے تفصیلاً آپ کے سامنے آئیں گے۔ نمبر تین ہے قیامت کے بارے میں، اس لیے میرے دوستوں تفصیلاً عقائد آئیں گے۔ نمبر دو اعمال صالحہ، اللہ نے فرمایا عقیدے تین آدمی کے ٹھیک ہوں، نمبر دو اس کے اعمال ٹھیک ہوں، اور اعمال میں سے بنیادی اعمال یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور جہاد، یہ انسان کے بنیادی اعمال ہیں۔ اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے انسان نجات پا جائے گا، اگر اس کے اعمال گڑبڑ کریں گے یہ انسان ناکام ہوگا، نقصان اٹھائے گا، یہ دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ یہ لوگ بڑی آسانی سے بات کہتے ہیں حالیہ عمل ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن عمل ٹھیک تو تب ہوگا جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک نوجوان تھا، ممکن ابھی مولانا یہ قاری عقیل وغیرہ حضرات ہوں گے، ان نے مجھے ایک جی ایم سے ملاقات کرائی، 3 فیکٹریوں کا جنرل مینیجر جی ایم، کہتا ہے جو اس نے رفع دین شروع کر دیا، مولانا اس سے بات کرو۔ میں وہاں سرگودا سے لاہور آیا، جی ایم سے گفتگو شروع ہوئی، میری ذہن سازی کرنے کے لیے کہتے ہیں مولانا ایک ہوتے عقیدہ، ایک ہوتے اعمال۔ اعمال تو اللہ تب قبول کرتا ہے نا جب آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا آدمی کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا اتنی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی ایک فیکٹری میں گھی بنتا ہے، آپ کہتے ہیں خالص گھی کھاؤ انسان کی صحت بنتی ہے، اگر انسان گھی خالص نہ کھائے انسان کی صحت برباد ہوتی ہے۔ میں یہ سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا یہ خالص گھی کہاں سے ملتا ہے، میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں۔ اتنی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا اعمال قبول کیے جائیں گے، اگر عقیدہ غلط ہوگا اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن اتنا سوال تو میں کر سکتا ہوں، صحیح عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ کیا صحیح عقیدہ انگریز کے ایجنٹ سے ملے گا یا یہ صحیح عقیدہ صحابہ کے خاتم سے ملے گا؟ میں پوچھ سکتا ہوں یہ نہیں۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ تمہیں جنت دیں گے، تمہارا عمل ٹھیک ہوگا اللہ تمہیں جنت دیں گے۔ ہم نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ عقیدہ تو ٹھیک کرے، ہم عقیدہ ٹھیک کریں تو کیسے کریں؟ ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ہم احادیث کی تلاوت کریں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اللہ اعمال ٹھیک ہوں گے تو نجات ہوگی۔ اعمال کے ٹھیک ہونے کے لیے اللہ ہم قرآن کو پڑھیں، اے اللہ پیغمبر کی روایات کو پڑھے۔ میرے اللہ نے فرمایا نہیں تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تم نجات پاؤ گے، تمہارا عمل ٹھیک ہوگا تم نجات پاؤ گے۔ یا اللہ ہم عقیدہ ٹھیک کریں تو کیسے کریں، عمل ٹھیک کریں تو کیسے کریں؟ میرے اللہ نے قرآن میں 2 اعلان کیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر عقیدہ وہ ہوگا جو صحابہ کا تمہارے عقیدے کو قبول کر لو گا۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، تمہارا عمل وہ ہوگا جو صحابہ کا، میں تمہارا عمل مان لوں گا۔ اگر وہ عمل نہیں ہوگا میں تمہارا عمل نہیں مانوں گا۔ لاہور کے مسلمانوں پہ مجھے کہنے دیجیے میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ نجات کی بنیاد عقیدہ اور عمل ہے، مگر عقیدے کے لیے اللہ نے بنیاد صحابہ کو بنا دیا۔ اگر عقیدہ صحابہ والا ہوگا اللہ قبول کرے گا، عمل صحابہ والا ہوگا رب قبول کرے گا۔ ایک بڑا شخص اٹھا وہ کہتے صحابہ تو معیار حق ہی نہیں ہے، صحابہ تو معیار حق و صداقت نہیں ہے، صحابہ کا قول تو حجت نہیں ہے، صحابہ کا فعل تو حجت نہیں ہے، صحابہ کا عمل تو حجت نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا عقیدہ وہ جو صحابہ کا، عمل وہ جو صحابہ کا، اگر وہ عقیدہ اپناؤ گے میں مان لوں گا۔ ایک طبقے کا نہیں صحابہ معیار حق ہی نہیں۔ میرے دوست ہم یہ سمجھتے رہے صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا یہ رافضی ہے، لیکن کبھی تم نے غور کیا صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا وہ غیر مقلد ہے، صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا یہ نیم رافضی ہے، صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا یہ مستقبل حدیث کا پرچار ہے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا ایک آدمی کہتا ہے عقیدہ صحابہ سے سیکھو، ایک آدمی کہتے ہیں عمل صحابہ سے سیکھو، ایک کہتے ہیں نہیں انگریز کے جنگ سے سیکھو، انگریز کے پروتا سے سیکھو۔ تم بتاؤ کس کی بات مانو گے؟ کہتے جو اس کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں صحابہ سے سیکھو۔ میں نے کہا پھر میں تجھے صحابی رسول کے ڈرتے لے کر چلتا ہوں۔ مجھے کہتے نہیں مولانا اس بات کو چھوڑ دیں، مجھے پہلے ایک مسئلہ سمجھائے۔ میں نے کہا مسئلہ کون سا؟ کہتے مجھے یہ بتائیں کہ سب سے عمل تو نماز ہے، ہم عقیدہ کی بات بھی کریں گے لیکن ذرا نماز کی بات تو کریں گے۔ میں نے کہا نماز کی بات پہلے شروع ہو گئی، پہلے عقیدے کا مسئلہ حل نہ کر لیں؟ کہتے نہیں پہلے نماز کی بات کر لیں۔ میرے دوستوں طالب علمان سن رہے ہیں، میں اس لیے ایک بات کہتا ہوں، میں اسلام آباد میں گیا، میرے پاس چند ایک علماء تھے، ان نے کہا حاجی صاحب ہیں، انہوں نے مسئلہ اہل حدیث قبول کیا، وہ دلائل سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے آپ کی بات کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ
حاجی صاحب کو لاؤ بات کرتے ہیں. حاجی صاحب آگے مجھے کہتے ہیں مولانا میں پہلے دیوبندی تھا اب میں اہل حدیث ہو گیا. میں نے کہا آپ کیوں اہل حدیث ہوئے؟ کہتے ہیں جی ان کی نماز دیکھ کر اہل حدیث ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہمیں پہلے نماز پہ بات کرنی چاہیے. کہتا ہے جی بالکل. میں نے کہا چلو تحریر لکھ لیتے ہیں میری اور آپ کی نماز پہ بات ہوگی. میں نے اس سے تحریر لکھوا لی. میں نے کہا ذرا دستخط کرو. کہتے ہیں میں شیخ سے پوچھ لوں. اس نے طالب الرحمان کو فون کیا. کہتے ہیں شیخ تحریر لکھتی گئی ہے میں دستخط کروں؟ وہ طالب الرحمان کہتے نہیں تو نے دستخط نہیں کرنے. اب اس نے میں ٹیلی فون پہ بات کر رہے. کہتے تو نے دستخط نہیں کرنے. اس مولوی سے اس آدمی سے کہو ہم عقیدے پر بات پہلے کریں گے ہم نماز پہ بات بعد میں کریں گے. میں نے شیخ سے مجھ سے بات کرا. میں نے طالب الرحمان کا فون لیا. اس کو معلوم نہیں تھا بات کرنے والا کون ہے. طالب الرحمان مجھے کہنے لگا تو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے؟ میں نے کہا بھی میں دیوبندی ہوں. کہتے تو نے کچھ مدرسے میں بھی پڑھا ہے؟ میں نے اپنے طور پہ کہا میں نے کہا شیخ اگر میں نے مدرسے میں پڑھا ہوتا میں اس پٹھان حاجی صاحب سے نماز سیکھتا. خود اندازہ کریں یہ جو حاجی مجھے پکڑ کے بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. مجھے طالب الرحمان کہنے لگا کہ مولانا نہیں تو ایسی بات کر نماز پہ بات میں کریں گے پہلے عقیدے پہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے طالب الرحمان سے فوراً کہا میں اس کو بات پہ لانا چاہتا تھا. میں نے کہا مولانا شیخ صاحب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں آپ کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد کفریہ ہے. چلو میں لکھ دیتا ہوں کفریہ ہے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگلا مسئلہ ہے نماز کا. اب میں نماز آپ سے سیکھوں یا ان دیوبندیوں سے سیکھوں؟ اگر نماز آپ سکھائیں گے آپ سے سیکھوں گا اگر دیوبندی سکھائیں گے ان سے سیکھوں گا. کہتے نہیں نہیں نماز رہنے دو ہم عقیدے پر بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو تیری تائید کر دی ہے اب کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ تو نماز پہ بات کر. اگر تو مکمل نماز سکھا دے گا میں تیری طرف آ جاؤں گا. اگر تو مکمل نماز نہیں سکھاؤں گا تو میں نے نماز اور مشرکین سے سیکھنی ہے پھر میں عقیدہ بھی ان کا اختیار کر دوں گا. مجھے تو نماز سکھا. اب طالب الرحمان تیار نہیں ہے. میرے لاہور کے مسلمانوں تم بھی یاد رکھ لو اگر تم سے غیر مقلد بات کرے وہ مسئلہ چھیڑے گا رفع یدین کا وہ مسئلہ چھیڑے گا فاتحہ خلف الامام کا وہ مسئلہ چھیڑے گا امین بالجہر کا وہ مسئلہ چھیڑے گا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے گا. آپ اسے کہہ دو بھی نا ہم نے ان مسئلوں پہ بات نہیں کرنی ہم مکمل نماز پہ بات کریں گے. مکمل نماز پہ غیر مقلد کبھی بات نہیں کرے گا. یہ طالب الرحمان بھی سنتا ہے لاہور کے دوسرے غیر مقلدین مناظر انشاءاللہ کل تو میری کیسٹیں سنیں گے. تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ میری کیسٹیں کتنے اہتمام سے سنتے ہیں پھر مجھ سے رابطہ کرنے پر گفتگو کیسے کرتے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. یہ غیر مقلد ایک مناظر سنے گا. لگے تو لاہور کی دھرتی پہ میں اعلان کرتا ہوں غیر مقلدو تم دنیا بھر کے غیر مقلد جمع ہو جاؤ. جو تمہارے غیر مقلد دنیا سے چلے گئے تو ان کو بھی اپنے قبروں سے گھسیٹ کے لاؤ اور تم مکمل نماز پہ میرے چیلنج کو قبول کرو. اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے مکمل نماز پہ بات کرو. اگر تم مکمل نماز پہ بات نہیں کر سکتے پھر علماء دیوبند کے مسئلے کو قبول کر لو احناف کے مسئلے کو قبول کر لو. تم مکمل نماز پہ چیلنج کرو گے غیر مقلد کبھی بھی تمہارا چیلنج قبول نہیں کرے گا. میں جو بات کہہ رہا تھا طالب الرحمان دوڑا اس سے ہماری بات ختم ہوگی. وہ حاجی صاحب سے بات کری مجھے کہتے ہیں نماز پہ بات کرو. آپ کے ذہن میں بات ہے نا کہتے ہیں نماز پہ بات کرو. میں نے کہا کون سی نماز پہ؟ کہتے ہیں مولانا رفع یدین پہ بات کرے. میں نے کہا یہ رفع یدین کی کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا بخاری. کہتے ہیں بخاری کی 5 حدیثیں ہیں. میں نے بڑی لمبی گفتگو ہوئی علماء موجود تھے. میں نے اس کو رفع یدین کا مسئلہ سمجھایا. اس کو رفع یدین کا مسئلہ سمجھ کیسے آیا؟ میں نے کہا امام بخاری فرماتے ہیں کہ رفع یدین اللہ کے پیغمبر کی بیان کی. اب اللہ سے قرآن سے پوچھو ہم اللہ کے پیغمبر کے اعمال مانے کیسے؟ تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تم نے عمل وہ اختیار کرنا ہے جو صحابی کا ہو. صحابہ سے پوچھ کے عمل کرو. آؤ ہم صحابہ کے دروازے پہ جائیں اور صحابہ سے پوچھیں اللہ کے پیغمبر رفع یدین کرتے تھے یا چھوڑ دیا تھا؟ اگر صحابہ فرمائے چھوڑ دیا تھا تو ضد نہ کر تو بھی چھوڑ دے. اگر صحابہ فرمائے نبی نے چھوڑ دیا تو تعصب نہ کر تو بھی چھوڑ دے. کہتے ہیں جی صحابہ فرماتے ہیں. میں نے کہا عبداللہ بن مسعود پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں. میں نے مناقب بیان کیے میں نے روایات کو کھولا. میں نے کہا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. کوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو بخاری شریف کے راوی ہیں 5 حدیث کے راوی ہیں. کوئی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اقوال فقہاء والمحدثین نے اللہ کے پیغمبر پہلے رفع یدین کرتے تھے بعد میں پیغمبر رفع یدین کو چھوڑ دیا. میں نے کہا عبداللہ بن عمر کی بات تو مان لو بخاری میں تو صراحت نہیں ہے کہ نبی نے چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا. اقوال فقہاء والمحدثین میں صراحت ہے اللہ کے پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا. مجھے کہتے ہیں جی چھوڑ دیا تھا. میں نے جب دلائل دیے صراحت ہے اللہ کے پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا. مجھے کہتے ہیں جی چھوڑ دیا تھا. میں نے جب دلائل دیے اس کے بعد سمجھ آنے لگی. وہ فوراً مجھے کہتا ہے بات تو مجھے آپ کی سمجھ آ گئی یہ غیر مقلد یہی طرز آپ اختیار کریں گے. مجھے کہنے لگا کہ مولانا ایسا کریں مجھے کوئی وقت دے آپ بھی آئیں ایک غیر مقلد مولوی بھی آئے گا آپ دونوں آپس میں بات کرو گے میں تم دونوں کا مناظرہ سنوں گا. مجھے جس کا موقف پسند آ گیا میں اس کے موقف پہ عمل کر لوں گا. میں نے
نے کہا بڑی اچھی بات ہے، میری کوئی صاحب ایک گزارش اور ہے آپ سے۔ کہتے ہیں وہ کون سی؟ میں نے کہا پہلے آپ رفع یدین کرتے تھے؟ کہتے میں تو رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا آپ رفع یدین کیوں شروع کیا؟ کہتے مجھے مولوی نے دلائل دیے۔ میں نے کہا جب مولوی نے تمہیں دلائل دیے تو تم نے مولوی صاحب سے بات کہی تھی، تمہارے دلائل تو مجھے سمجھ آ گئے، مگر رفع یدین شروع تب کروں گا پہلے میں حنفی عالم کو بلاتا ہوں، میں گرو سے مناظرہ کراتا ہوں، جس کے دلیل غالب آ گئی میں اس کی بات مانوں گا۔ کہتا میں نے کہا تو نہیں تھا، میں نے کہا تو نے اہل حدیث مولوی سے شرط نہیں لگائی، تو نے مجھ سے شرط کیوں لگائی؟ کہتا جی اب تو لگانی چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو تمہیں ان کا مسئلہ سمجھ آیا، تو نے تب رفع یدین شروع کیا تھا نا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میرا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کہتا جی آ گیا۔ میں نے کہا رفع یدین چھوڑ دو۔ کہتا جی پھر؟ میں نے کہا تم چھوڑ دو، آئندہ کے مولوی سے بات کرو، اب ہم دونوں مناظرہ کریں گے، اگر رفع یدین کے دلائل غالب آ جائے تو شروع کر دینا، اگر ترقی غالب آ جائے تو چھوڑ دینا۔ کہتا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ ہماری زور تو گفتگو ہوئی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، 4 نماز اس نے بغیر رفع یدین کے پڑھی۔ کہتے جی میں کل جمعے کے دن آؤں گا۔ مجھے مولانا عقیل صاحب نے لاہور سے فون کیا، کہتے مولانا 4 نمازیں بغیر رفع یدین کے پڑھی ہیں، لیکن چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اگر بات تو تمہارے مولوی صاحب کی ٹھیک تھی، لیکن ایک تم نے غلط کام کیا کہ تم مجھ سے بات کرانے کے لیے اپنے مناظر کو لائے تھے، مجھ سے بات تم کرو۔ میں نے کہا اس نے اور اچھی بات کی ہے، اس سے تم ایک بات طے کروا لو، آئندہ غیر مقلد مولوی بھی نہیں آئے گا، آئندہ ہمارا مولوی بھی نہیں آئے گا، تو مقتدی اور میں امام ہم دونوں ایک مسئلے پر بات کریں گے۔ ایک ہفتہ تم بھی تیاری کرو، ایک ہفتہ میں بھی تیاری کرتا ہوں بحمد اللہ تعالی۔ پہلے اس نے رفع یدین کو چھوڑا، اب اس نے مسلک اہل حدیث کو چھوڑ دیا۔